اللہ تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اللہ کے ولیوں کو کچھ خوف کسی چیز کا کچھ نہ غم ہوتا ہے، صرف اللہ رب العزت کا ان کو خوف ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی رضا چاہتا ہے۔ بارے میں بتاؤں کہ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و عادات کے مظہر کامل ہیں، اسی لیے اولیاء کرام اور علماء اعظام نے آپ کی بارگاہ غوثیت میں نظر عقیدت پیش کیا اور آپ کی عظیم شان و عظمت کو یوں بیان کیا ہے کہ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ پریشان حال کی دستگیری فرماتے، ضعیفوں میں بیٹھتے، فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے، سلام میں پہل کرتے، لوگوں کی خطاؤں اور کوتاہیوں کو درگزر فرماتے، جو کوئی بھی آپ کی ذرا سی خدمت کرتا، نظر و نیاز ہدیہ تحفہ پیش کرتا، اس کی قدر کرتے اور اسی وقت راہ خدا میں خرچ کرتے۔ جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی مجلس میں بعض اوقات 400 حاضرین کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیتے اور آپ انتہائی رحیم اور کریم النفس تھے۔ شجاعت ایسی کہ خلیفہ وقت کو منبر پر بیٹھے للکار کر خلاف شرع امور سے روکتے، صدقہ و صفاف میں کمال درجہ رکھتے تھے، امانت کے پاسباں، انصاف و عدل کے پیکر، عفو و عطا فرمانے والے، حلم و حیا میں بے مثل بے مثال، مروت ملاحظہ میں بے نظیر، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہ لیتے، بلکہ آپ کی شان میں کوئی بے ادبی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دیتا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور محتاج یتیم اور بیوہ کی حاجت روائی کرنا آپ کے کرم میں شامل تھا۔ پیارے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا کرتے اور کوئی بیمار ہوتا تو عیادت فرماتے، دعوت قبول فرماتے، اثر انگیز نصیحت و امیز وعظ فرماتے۔ بعض میں بہت سے یہودی، عیسائی وغیرہ مسلم اسلام قبول کرتے اور گنہگار تائب ہوتے۔ ان تمام سے زائد اوصاف اور اخلاق کی حاصل ذات مبارکہ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا امام فرماتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اولیاء کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک اولیاء کرام کی تشریف آوری کا نورانی سلسلہ جاری رہے گا۔ جماعت اولیاء میں جو مقام ہمارے بڑے پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، ہر ولی کو یہ شان میسر نہیں، یہ مرتبہ ہر ولی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس طریقے سے میں نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء والمرسلین کا سردار بنا کر بھیجا، اسی طریقے سے سیدنا غوث اعظم کو میں نے عبد القادر کو تمام ولیوں میں سب سے افضل مرتبہ فرمایا۔ عالمی عظمت، جمال ولایت، کثرت کرامت، یہ سب آپ کی وہ خاص الخاص خصوصیت ہیں جو بہت کم از کم اولیاء کو حاصل ہوئی۔ اسی سبب سے بہت سے ولی اپنے اپنے دور میں چاند و سورج کی طرح چمکے اور چند دنوں ان کی ولایت کا ڈنکا بجتا رہا، مگر دھیرے دھیرے ان کے ذکر و شہرت کی روشنی گھٹتی اور کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ دنیا ان کے ناموں کو بھول گئی، مگر ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 900 برس سے زائد کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود
شہرت و مقبولیت کے آفتاب کو مہتاب کو کبھی گہن نہیں لگا۔ ہمیشہ آپ کی ولایت و کرامت کا ڈنکا مشرق و مغرب و شمال جنوب میں ہر چار عالم میں بجتا ہی رہا اور بجتا ہی رہے گا۔ آپ کی عظمتوں اور کرامتوں کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا ہی رہے گا۔ کیا ہی خوب فرمایا امام محمد رضا خان نے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک سید عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب محی الدین غوث اعظم محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر۔ مقام ولایت ایران کے ایک شہر جیلان میں پیدا ہوئے اور تاریخ ولادت یکم رمضان المبارک 470 ہجری اور تاریخ وصال 11 ربیع الاخر 561 ہجری۔ مزار شریف آپ کا بغداد شریف میں ہے۔ آپ کی عمر شریف 91 سال۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اے ایمان والو، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان 470 ہجری کو ایران کے ایک شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور آپ والدہ کا نام مبارک ام خیر فاطمہ ثانی۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستہ ہے۔ یہ خاندانی شرافت اور نسبی وجاہت کے اعتبار سے حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ اسی مضمون کو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم ظاہری اور باطنی سے فراغت کے بعد حضرت محمد احمد بن نحیہ ناقل ہے کہ میں نے خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں پھرتا رہا، اس وقت نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ میں برابر 40 سال تک عشاء کے بعد سے صبح تک ہر روز بلا ناغہ ایک ختم قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا اور انہیں ریاضت و مجاہد کے دوران کچھ دنوں کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جذب و سکر کی کیفیت بھی ملتاری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض اوقات وقت آپ جنگلوں اور ویرانوں میں دوڑتے پھرتے اور آپ یہ خبر نہیں ہوتی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں۔ جب سحو ختم ہوتا اور ہوشیاری کی کیفیت نمودار ہوتی تو آپ کسی دور دراز مقام پر دیکھتے پاتے اور کبھی کبھی تو آپ پر ایسی کیفیت پاری ہو جاتی تھی کہ بیابانوں اور ویرانوں میں زور زور سے چلا چلا کر ذکر کرتے اور نعرہ مارتے پھرتے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنے لگتے۔ یعنی آپ کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو کوئی مجنون بتا رہا ہے، کوئی دیوانہ بتا رہا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شیخ عثمان سرفینی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانہ میں عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھے تو بس اوقات جنگلوں کی بھیانک اور اندھیری راتوں میں شیاطین مسلح ہو کر خوفناک صورتیں بنا کر آپ کے پاس آتے اور ڈراتے، آپ پر آگ پھینکتے اور لڑا کرتے تھے اور ہاتف غیبی کی آواز سنتے تھے، یعنی اے عبد القادر تم ان شیطانوں کے مقابلے کے لیے اٹھو کیونکہ ہم نے تم
تمہیں ثابت قدم رکھا ہے اور ہماری تائید بھی تمہارے ساتھ ہے۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند شیخ موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ اپنی سیاحت کے دوران ایک مرتبہ آپ کسی ایسے جنگل میں جا چلے گئے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کئی دن آپ پر پیاس کا سخت غلبہ ہوا اور اچانک آپ کے سر مبارک پر بادل کا ٹکڑا آ گیا اور بارش ہونے لگی، جس سے آپ خوب سیراب ہو گئے۔ پھر اس بادل سے ایک روشنی ظاہر ہوئی جو حد نظر تک پھیل گئی اور اس روشنی میں ایک صورت ظاہر ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا، اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم پر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ یہ آواز سن کر میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فرمایا، اے مردود تو دور ہو جا۔ وہ روشنی غائب ہو گئی اور وہ صورت دھوئیں کی طرح ہو کر پھیل گئی۔ پھر اس سے آواز آئی، اے عبد القادر، آج تم اپنے علم کی بدولت میرے فریب سے بچ گئے، ورنہ اس کے پہلے اسی میدان میں 70 اولیاء طریقت کو میں گمراہ کر کے ان کی ولایت کو غارت و برباد کر چکا ہوں۔ میرے آقا حضور غوث اعظم نے فرمایا، اے شیطان، میرا علم بھلا کیا بچا سکتا ہے جب تیرا علم تجھ کو نہیں بچا سکا۔ اے شیطان مردود، خوب غور سے سن لے، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل و کرم نے بچا لیا۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ حضور آپ نے یہ کیسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس گمراہ قول سے کہ تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، فوراً میں نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ناپاک اور حرام چیزوں کو کسی کے لیے حلال نہیں فرماتا۔ میں پہچان گیا یہ شیطان ہی ہے۔ ہمارے سرکار سردار الاولیاء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے چند مریدین کے ساتھ ایک محلے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ پیران پیر آقا دستگیر نے جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو مسلمان نے عرض کیا کہ یہ عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی سے فرمایا کہ تم کس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کہتے ہو؟ عیسائی کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں بلکہ رسول معظم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور امتی ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و برتری کو تسلیم کرے گا؟ عیسائی نے کہا، ضرور تسلیم کروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی سے فرمایا کہ قبرستان لے کر چل، اور اگر کوئی بہت پرانی قبر جس کو تو جانتا ہو بتا، میں قبر کے مردے کو زندہ کروں گا۔ عیسائی ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر قبرستان گیا اور پوشیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اس قبر کا مردہ دنیا میں گانے بجانے کا پیشہ کرتا تھا، اگر تیری مرضی ہو تو یہ مردہ گاتا ہوا قبر سے باہر آئے۔ حیرت سے عیسائی نے عرض کیا، یہ تو اور اہم بات ہے، ایسا ہی کیجئے۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو دیکھا اور فرمایا، قم باذن اللہ، تو قبر شق ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر عیسائی نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔
وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو۔ بہت مشہور ہے احیاء موتی غوث اعظم کا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔